اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان میتا فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمام تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے، اور صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز جنوں یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ محترم حضرات، یہ سورہ انعام کی میں نے 15ویں رکوع کی ایک آیت اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور یہاں پر اس کے جوابات جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے۔ پھر حرام اور حلال کے بارے میں آ گئے کہ کیا چیز حرام ہو سکتی ہے، حلال ہو سکتی ہے، تو ان کے اعتراضات بڑے عجیب و غریب تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جسے اللہ مارے وہ تو حرام ہے، اور جسے تم مارو تو وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ صاف بات تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، ان کو وحی آ رہی تھی اور اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا تھا جو آج تک صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چیزیں حلال تھیں اور تو وہ بھی بتایا گیا کہ سارے انسانوں کے لیے بھلائی کس میں، یہ بتایا جا رہا تھا۔ اب واضح کیا گیا اس بات کو کہ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا اور اللہ نے اس کو زندگی عطا کی، یعنی مردہ یعنی ناسمجھ تھا، ادنیانی تھا، جاہل تھا، وہ اس کو نہیں معلوم تھا، اب اس کو دھیان آ گیا، اس کو اللہ معلوم ہو گیا، رسول معلوم ہو گیا، آخرت معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو دشمنی کیا ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انسان ہیں، پھر مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور زیادہ گہرے۔ تو یہ بات بتائی گئی تو وہ ایک روشنی میں دیکھ رہا ہے کہ بھئی کمانا کیسے ہے، تو بالکل سچائی سے کمانا ہے، ناپ تول صحیح رکھنا ہے، مجھے سچائی پہ اور حق پہ چلنا ہے، یہ روشنی میں پورا دیکھ رہا ہے، اس کو سب نظر آ رہا ہے کہ کیا سچا ہے۔
ماں باپ کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا ہے، پڑوسیوں کا کیا ہے، پوری چیزیں اس پہ واضح ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے روشنی عطا کی ہے جس میں وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، جس کو ہم نے زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جو چلتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے نور میں، اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے روشنی میں وہ چل رہا ہے لوگوں کے درمیان، تو کیا وہ اس شخص کے جیسا ہوتا ہے؟ کمم مثلہ، کیا اس کی مثال اس کے جیسی ہو سکتی ہے؟ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکل نہیں پاتا۔ تو جو اندھیروں میں ہے اور جو روشنی میں، دونوں میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ ایک کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا، دوسرا روشنی میں ساری چیزیں دیکھے گا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ تو کیوں خوشنما بناتا ہے؟ تو یہی بتایا کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہی کام کر۔ تو جو اچھائی کی طرف چلنا چاہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اچھائی کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ جو برائی کی طرف دیکھ رہے ہیں یا مشرکین کی طرف دیکھ رہے ہیں، گناہ کی طرف جانے والے، ان کے لیے وہ راستہ اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ہیں اقتدار کے اندر اور ہم ہیں جو ہے قوت والے، تو کافروں کے لیے یہ چیز خوشنما بنائی جاتی ہے۔ تو یہ فطری قانون ہے، بار بار سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ان کو دھوکے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ جو آدمی جس راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ اس کو اچھا کر کے بتاتا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس میں اور زیادہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، آج نہیں ہے۔ تو وہاں کے جو بڑے مجرم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم چالیں چلو آزماؤ، اور مسلمانوں سے بھی یہ کہہ دیا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے کہ ابھی تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پہلے کے لوگوں پر آئی تھیں، ان پہ جو آزمائشیں آئیں، جو وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، جب اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایمان آزمایا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بس تم کہو گے قولوا لا الہ الا اللہ اور جو ہے تم کو چھوڑ دیا جائے گا اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش کر کے دیکھتا ہے واقعی آپ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں کہ نہیں، نقصان ہونے کے بعد بھی اس کو ماننا ہے، فائدہ ہونے کے بعد بھی اس کو ماننا ہے۔ تو دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ خوف سے بھی آزمائے گا کبھی تم کو۔ یہ اب دیکھیں فلسطین میں کیسا آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایسی آزمائش ہر مسلمان کی زندگی میں آتی ہے تاکہ جانچے کہ سچی بھی وہ اللہ کو مانتا ہے کیا چپ سب کے ساتھ ہے بول کے ہاں بول رہا ہے، وہ خود ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ ہو لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے خلاف ایسی سازشیں ہوں گی، ایسا ستانے والے ستائیں گے۔ اب اچھا وہ کیوں ستائیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن یہ ان کی چالیں انہی پر الٹ کر پڑ رہی ہیں مگر اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ اب بتائیے فلسطین میں جو ظلم جو شخص کر رہا ہے وہ اپنے لیے دوزخ میں کیا مقام بنا رہا ہے؟ روز بڑھ رہا ہے نا، اس کا مقام بڑھ رہا ہے دوزخ کے اندر۔ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو معصوم لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، تو وہ تو اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن ان کو خود شعور نہیں ہے کہ ہم ایسا اچھے نیک لوگوں کو ستا کر اور لوگوں کا حق مار کر جو ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس ہماری کوئی آیت آتی ہے، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وحی سے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جبرائیل آ رہے ہیں علیہ السلام، ہمارے پاس بھی آ جائیں، ہم سے بھی بات کریں نا، کوئی فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے پاس کیا کمی ہے، اللہ ان کے پاس فرشتہ بھیج سکتا ہے تو ہمارے پاس۔ اس طریقے کی باتیں وہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صاحب جو کچھ پہلے کے رسولوں کو بھی دیا گیا ہے ویسا ہم کو بھی دیا جائے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کیسا پہنچانا چاہیے، لوگوں تک کیسا اس کا انتظام کرنا چاہیے، یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے، اس لیے اس نے رسول بنائے، فرشتے بنائے، وہاں سے لوح محفوظ میں سے کتابیں نازل کیں اور لوگوں کے لیے روشنی پھیلائی۔
سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، تو عن قریب پہنچے گی ایسے مجرم لوگوں کو ذلت، یہ ہار جائیں گے، کبھی بھی باطل نہیں ہوتا ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ دیکھیے، چاہے نوح علیہ السلام کا ہے، ان کے سامنے جو ہے لوگ باغی ہو گئے، لیکن آخر کیا ہو گیا؟ وہ سب ڈوب گئے، اور کشتی میں کون بچ گئے؟ بس نوح علیہ السلام ان کے ساتھی۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہوا، صالح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیا، پورے لوگوں کو جو ایک بھوکمپ کے دھماکے نے غرق کر دیا۔ عاد کے اندر کیا ہوا؟ عاد قوم کے اندر ہود علیہ السلام ان کے ساتھی بچ گئے، اور پوری قوم کو جو ہے نا رات اور دن چلنے والی ایک ہوا نے برباد کر کے رکھ دیا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے بچ کے نکل گئے، باقی کے لوگوں پہ کیا ہوا؟ پتھر کی برسات بچی۔ تو اللہ نے کہا انجام یہ ہونے والا ہے۔ آخر اللہ یہ بتا رہا ہے ستیمیو جیتے کہ حق ہی وجئی ہوگا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، لو ستیہ آ گیا اور استیہ مٹ گیا۔ استیہ تو مٹنے ہی کے لیے، اندھیرا نہیں رہتا، بہت زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ ایک وقت وہاں جب شنکراچاریہ وغیرہ بیٹھے تھے اور مولانا سراج الحسن صاحب وغیرہ بھی تھے، اللہ جنت میں داخل کرے ان کو، تو لوگوں نے کہا کہ صاحب مولانا ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا، اتنی نفرت اور ایسے ظلم ہو رہے، کیسا دور ہوگا؟ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس لائٹ کا بٹن دبا دو، آپ لائٹ آتی ہے اندھیرا جاتا ہے، اندھیرے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ لائٹ نہیں جلا رہے بول کے اندھیرا ہے، آپ قرآن کی روشنی لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، اس لیے ہم کو قرآن خود بھی پڑھنا ہے، اور ایسے کلاسز لگا کے سب کو بھی پڑھنے پہ آمادہ کرنا پڑے گا، ہے نا۔ ایک روشنی سے ٹمٹماتی دیے سے کیا ہوگا؟ ایک آدمی پڑھے گا، ہے نا۔ سب کو پڑھنا پڑے گا، ہر جگہ روشنی پھیلے، قرآن کی روشنی پھیلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، احادیث کی، جیسے جیسے آپ عمل کریں گے دوسروں کو بتاتے جائیں گے، یہ روشنی بڑھتے چلی جائے گی اور اندھیرا چھٹتا جائے گا۔ آپ خاموش بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹک یہ کرنے والا نہیں ہے، جیسا اس نے سورج نکالا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ، جیسے کہ بتایا گیا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ اسلام کا دور ہے، اب روزانہ اسلام یہاں سے بڑھے گا، اب گھٹنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کا دور ختم ہو گیا، وہ جو کمزوری کا دور تھا 100 سال سے جو خلافت ختم ہو گئی، سب ہو گئی، اب یہاں سے ہر دن آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، ایمان والوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، یہ زمانہ تو آنے والا ہے، لیکن یہ ملے گا اس کو جو کام کرے گا نا، بھئی سب لوگ مل کے کام کریں گے، میں یہاں بیٹھوں گا تو مجھے اجر ملے گا کیا اس کا؟ مجھے اجر نہیں ملے گا، مجھے اس چیز کا اجر ملے گا جس پہ میں عمل کرتا ہوں۔ تو یہ سنہری موقع ہے، کمانے کا موقع ہے، روشنی پھیلانے کا جو ہے موقع ہے۔ تو کہا گیا کہ لیکن جو لوگ چالیں چل رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ رسوا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل ہو جائیں گے، ہے نا، انسلٹڈ، اپمان جنک استھتی ان کی ہو جائے گی۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا جو چالیں وہ اب چل رہے ہیں، جو سازشیں چل کے لوگوں کو، انسانوں کو ستا رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کے نتیجے میں سخت عذاب دے گا۔ وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو ہدایت دے دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس پہ واضح ہو جاتا ہے دین، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، ارے کیا زبردست یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں تو دین کی بھرپور کامیابی ہے، ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں، دنیا میں بھی وجے، آخرت میں بھی وجے، آخرت بھی کامیابی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کرتے کرتے چلا گیا، فلسطین کے ہیں، چھوٹے معصوم بچے مر گئے اور وہ ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ نے کہا انہیں مرا ہوا نہ کہو، شہید ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہے؟ اور اللہ نے بھیجا کیوں ہم کو دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد؟ کہ تم شیطان کو ہرا کے آ جاؤ، جنت تمہاری ہے، وہ تو جنت کے حقدار ہو گئے، انہوں نے شہادت حق کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو بتا کر گئے کہ ہم تمہارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، تم ہم کو مار دو، ہمارے بچوں کو مار دو، اب یہ ایمان ہمارے دل سے نکلنے والا نہیں ہے، یہ شہادت حق، یہاں بھی یہی دینا ہے، ہم کو یہی آخری تک کرنا ہے کہ ہم اسی پہ چلیں گے، ہم کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ بات بہت کلیئر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جس کو ہدایت دیتا ہے نا، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے ارے زکوٰۃ دینے میں فائدہ ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے وراثت کی تقسیم کرنے میں ہی فائدہ ہے، بہت اللہ نے کہہ دیا نا ختم، اس کو معلوم ہے فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا اس بھارت کے ملک کے اندر خاص طور پر جو شادی بیاہ میں کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں کوئی کرے بات الگ ہے، لیکن بھارت میں جہاں دہیز کے لیے عورتوں کو آج بھی جلا کے مارا جا رہا ہے، تو ایسی فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا مسجدوں میں نکاح کرنا چاہیے، ہے نا، خوشیاں منانا چاہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں روکا ہے، اپنی قوت کو جو ہے بڑھانا چاہیے، مگر اس کو صاف سمجھ میں آتا ہے
کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ، میں اس پہ چلوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اس پہ اس کو بہت آسانی ہوتی ہے. وہ اسلام کی جو بھی بات سنتا ہے کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا پیغام ہے، کیا سچائی ہے. تو اس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیتا ہے، جس کو اسلام اللہ راضی ہو جاتا ہے. فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ شرح صدرہ للاسلام، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت کا، رہنمائی دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کا دل جو ہے بڑا تنگ ہو جاتا ہے قرآن کی بات سننے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بارے میں. وہ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے، ہے نا. اب پہلے تو کیا ہوتا تھا بھارت میں نے دیکھا، ایک تجربہ مجھے بھی ہوا، گئے قرآن دینے کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے اس کو، ہے نا. تو تنگ ہو گیا، دل تنگ ہو گیا، ابھی دیکھ رہے بھی نہیں اس کے اندر کیا ہے. ہم کو بھی کوئی بھی دھارمک کتاب پڑھ کے دیکھنا چاہیے نا، بھئی اس کے اندر کیا ہے، بھئی رامائن ہے کیا ہے، پڑھ کے دیکھیں کیا بات ہے اس کے اندر. گیتا ہے پڑھ کے دیکھنے میں کیا ہے. آج دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے کسی کو کہ بھئی تم کیا مانتے ہیں کیا نہیں ہے. تو کوئی بھی کتاب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے اس کی بات پوری سمجھنا چاہیے. جب تک ہم اس کی پوری بات نہیں سمجھیں گے ہم سمجھا بھی نہیں سکیں گے. تو آج تو دنیا کے اندر جو ہے نا آچار وچار کا زبردست آدان پردان ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، تحقیق میں کر رہے ہیں، مذہب میں کر رہے ہیں. تو مگر وہ کیا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، وہ اسلام کو جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا. کأنما یصعد فی السماء، مولانا نے یہ ترجمہ یہاں پر کیا ہے کہ اس کی روح کیا ہوتی ہے، آسمان کی طرف پرواز کرتی، اس کی جان نکلتی. بولتے نہیں کیا آج اس کو بولو خرچ کرنے کو، اس کی جان نکل جاتی. اس کو بولو ذرا سفر پہ چلو، بول کے ہو گیا انہیں جان نکل گئی اس کی، نہیں چل سکتا انہیں، مطلب نہیں چل سکتا، نہیں کر سکتا. یہاں یہ ہے ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یصعد، وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف، یعنی اونچائی کی طرف چڑھنا کتنا مشکل ہے. آسمان پہ اب یہ جو چھوڑتے ہیں ہمارے پاس اور یہ چندریان وغیرہ گئے ہیں، بہت طاقت لگتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اختار السماوات والارض ایسے ہیں، بہت طاقت لگتی. خالی یہ تو ابھی یہاں سے چاند تک جانے میں اتنی طاقت لگ رہی، اب دوسری جگہ اور جانے میں کیسا ہوگا. تو یہ قوت اور طاقت لگتی ہے. تو اس کو بھی بہت، اسلام کی بات بولے کہ بڑی مشکل. 5 وقت کی نماز، ارے ابھی ظہر نہیں ہو گئی، اثر ہو گئی، مغرب کیا ہے یہ 5 وقت کی نماز، اس کو بڑا مشکل ہے. یہ قرآن پڑھنا اور اسلام کے مطابق چلنا، یہاں تو ایسا ہے کہ ذرا دھوکہ دے دو، ایک غلط سائن کر دو، وہ سب پورا پراپرٹی آپ کی ہو جا رہی ہے. کیا جا رہا ہے اس کے اندر، مگر اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو جب اسلام کی بات آ گئی تو اس کا دل جو ہے بڑا تنگ ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لا رہے. جو ایمان نہیں لا رہے وہ کیا ہے، نجس ہیں. اس کے واسطے کہا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے نجس ہیں. اس لیے اس سال کے بعد حج کا جو تھا تو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے. تو مسجد حرام کے پاس جو حدود ہیں تو وہاں پر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت ہے کہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ الگ ہے کہ مفتیوں نے کہا کوئی ڈیزائن کرنا تھا، کوئی بلڈنگ بتانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کوئی اور کر رہے ہیں، تو اس کے اندر فقہی جو ہے اختلافات ہیں. مگر مشرکین نجس ہیں یعنی کیا ہے. اب سمجھو کوئی بولے کہ نہیں تو بہت گندا ہے، تو اس کو 100 گھڑے پانی ڈالے تو پاک ہو جائے گا کیا؟ وہ پاک کیسا ہوتا ہے؟ اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاکی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ محمد رسول اللہ بولتا ہے، لا الہ بولتا ہے، جب پاک ہوتا ہے. کپڑے کتنے بھی صاف رکھنے سے پاک نہیں ہوتا، اس کا من کا اپوتر ہے، کیونکہ وہاں خدا کے سوا کئی لوگوں کی بندگی جو ہے بسی ہوئی ہے. تو بتایا گیا کہ اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ گندگی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لا رہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم، اور یہ جو راستہ تم بتا رہے ہو لوگوں کو، تمہارے رب کا یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے. ہادا یہ راستہ، ہاذا صراط یہ راستہ، ربی کا تیرے رب کا، مستقیمہ سیدھا ہے، بالکل سیدھا، کامیابی کا کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں، بالکل کلیئر ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اس طرح ہم بار بار باتیں تمہارے سامنے دہرا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں تاکہ تم یاد دہانی اختیار کرو، تمہیں جو ہے نصیحت مل جائے. اس کی وجہ سے تم نصیحت کو، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نصیحت کرو، قرآن کیا ہے؟ پوری نصیحت ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے.
لہم دار السلام عند ربہم، ان کے پاس سلامتی کے گھر ہیں ان کے رب کے پاس، یعنی جنتیں، شانتی کا مقام، کوئی پرابلم ہی نہیں وہاں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنا۔ یہ زندگی کتنی ہے؟ یہ بچپن تھا، جوانی تھا، بڑھاپا آ گیا، چلے گئے، مگر اصل ہے پوری زندگی اس کے بعد، اور وہ اس کا دار و مدار ہے یہاں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے پر، بس اتنی بات ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین گھر ہیں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا سرپرست ہے۔ کیوں سرپرست ہے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ کر رہے ہیں، جو نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ کے جھنڈے کو لے کر بلند کر رہے ہیں، انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ زور لگاتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ حق قائم ہو جائے، سچائی آگے بڑھے، اس کے لیے ان کی جو ہے کوشش ہوتی ہے، تو اللہ ان کا سرپرست بن جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو ایک جمع کرنے والا ہے، ایک دن سب کو جمع ہونا ہے قیامت کے میدان میں، چھٹ کے بھاگنے والا نہیں ہے کوئی بھی، چاہے جلا کے راکھ کر دو، وہ کہیں ٹکڑے ہو گیا، ہوا میں سے گر گیا، سمندر میں سے مچھلیوں نے کھا لیا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے مسلم ہو کافر ہو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، جو شیطان جن ہیں، شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لیکن اصل تو جن تھا نا، شیطان ابلیس تھا، وہ جنوں میں سے ہے، تو وہ جن کیا کرتے ہیں؟ بعد میں انسانوں کو بہکاتے ہیں، تو وہ ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، ہے نا، شیطان ان کے جیسے بن جاتے ہیں انسان بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے گروہ جن، یعنی وہ جن جو شیطان ہے، اچھا جنوں میں نیک بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، بہترین لوگ بھی ہیں، جنوں میں بھی جیسا انسانوں میں ایسا ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، تو اس میں سے جو شیطان جن ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قد استکثرتم من الانس، تم نے تو ایک بڑا حصہ مار لیا انسانوں کا، اپنی طرف کر لیا تم نے انسانوں کا ایک بڑا حصہ، تو وہ کیا کہیں گے؟ وقال اولیاؤہم من الانس، ان کے جو سرپرست انسانوں میں سے ہیں، جن تو کوئی جواب نہیں دیں گے لیکن انسان جواب دیں گے، انسان بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے کا بڑا فائدہ اٹھایا، ایسا ایک ہی نہیں تھے، انہوں بھی ویسی تھے، وہ بھی ایسی تھے، کوئی نہیں کسی کا ایکسپلائٹیشن ایک طرف سے نہیں ہوا، ہم نے بھی ان کو ایکسپلائٹ کیا، جنوں کو بلایا، انہوں نے الگ الگ، میں نے پچھلے وقت بتایا نا، مشرکوں کا پورا جال ہے کہ جن آ کر کچھ القاء کر دیتے ان کے اوپر، وہ لے کر باتیں بتانا شروع کر دیتے ان کو، تو یہ سب گٹھ جوڑ تھا پورا کا پورا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا ہمارا، ہم نے بھی جنوں کا فائدہ اٹھایا، ہم نے ایک دوسروں سے بہت فائدہ اٹھا لیا، ایک دوسرے کے اندر مل جل کر یہ ساری برائیاں کی۔ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچ گئے ہم اس وقت پہ، اس وقت پہ جو تو نے ہمارے لیے طے کیا تھا، تو اس وقت پہ ہم آ کر پہنچ گئے ہیں، یہ وقت تیرا تھا قیامت کا وقت جو تو نے ہم کو اٹھایا ہے، تو نے بتایا تھا کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، تو ہم آ گئے تیرے پاس پہنچ گئے ہم۔ قال النار مثواکم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، خالدین فیہا، اسی میں رہو گے تم اب ہمیشہ ہمیشہ، یہ آگ ہے نا، تم نے بہت ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا، بہت دھوم دنیا میں فساد پھیلا کر آئے، پورے برائیاں کرتے رہے سب ایک دوسرے کو لے کر، تو اب تم اس میں رہو، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے، اللہ اس میں سے کسی کو بخشنا چاہے، کسی کو معاف کرنا چاہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاف کرتا ہے نا، تو ایسا نہیں کہ اللہ بول رہا ہے کہ میری دل کے موافق ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کہہ رہا ہے ایک اصول ہے، اسی کے مطابق سفارش ہو، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا تھا، وہ انسان کے غلطی سے پھنس گیا تھا لوگوں کے درمیان، اس کو برا کام کرنے لگایا، ایک آدمی کو لے کر گئے، بولے مارتے نہیں تو شراب پی، اب انہیں مجبوری میں اب کیا کرتا، اب اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، شراب پیا، اس نے بولا نہیں مشرکانہ نعرے لگا دے، اب اس نے مشرکانہ نعرے بھی لگائے، حالانکہ دل اس کا پورا مطمئن تھا، اسلام پہ تھا، لیکن پھنس گیا ہوا ایسا، تو اس نے ایسا کام کیا، تو اللہ کو معلوم ہے نا، اس کو کہا کہ نہیں ایسا کریے، مشرکانہ فعال کر دے تو زبردست، اچھا وہ بھی کر دیا اس نے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سچے دل سے کر رہا ہے اور کون مجبوری میں کر رہا ہے، کبھی کبھی مجبوری میں ہوتا ہے نا، اس سے پہلے بھی گیا کہ جو باندیاں آتی تھیں ان سے برا دھندا کراتے تھے، جیسا یہاں ویشیاورتی کراتے ہیں، مدینہ میں کراتے تھے لوگ، قرآن میں اس سے پہلے گیا، تو کچھ اس کے اندر مسلم بھی تھیں،
جو باندیاں بن کر آئی تھیں لوگوں کے، وہ نہیں چاہتی تھیں ایسا برا کام کرنا، مگر ان کے سردار جو چاہتے تھے کہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، پہلے تو کہا کہ تم ان کو ایسی برے کام پر آمادہ مت کرو، لیکن اگر کوئی آمادہ کر دے تو وہ عورتوں پہ پھر کوئی گناہ نہیں رہے گا، مجبوری خواتین ہے، پکڑ کے لا لیے تم نے، زبردستی اس کو ویشیا بنا دیے، تو اب اس پہ کیا زبردستی ہے؟ وہ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پا رہی، دن رات اللہ سے دعا کر رہی ہے، جتنا نیکی ہو سکتی ہے کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو جانتا ہے کہ وہ زبردستی کر رہے ہیں، واقعی وہ بدکاری کر رہے ہیں، کیا کہیں جال میں جنجال میں پھنس گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا کوئی جن بھی ہوگا اس میں، کوئی انسان بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا سکتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ کہ کرو، ہے نا، گٹھ جوڑ ہو جاتی ہے ان کی، بہت اچھا ہوتا ہے، ایک گنڈا دوسرے گنڈے سے مل گیا، ہے نا، پھر تو کیا گروپ بن گیا، بولے اپن سب گروپ، جیسا ڈاکوؤں کا گروپ تھا نا، ایسا گروپ بن جاتا ہے، پورے ڈاکوؤں کا گروپ بن گیا ان کا، تو وہ انہوں نے کیا کیا معلوم ہے کیا، ایک دوسرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی طرف پھیرتا ہے، لاتا بھی ہے تاکہ وہ خوب برائی کمائے۔ بما کانوا یکسبون، کیونکہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے، اچھے عمل کریں گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارا ساتھ بڑھے گا، تم برائی کرو گے تو برے لوگوں کے ساتھ کریں گے، ہے نا۔ اب شراب خانے میں گئے تو کون دوست بنیں گے؟ شرابی بنیں گے۔ فلم کے تھیٹر میں گئے تو کون دوست بنتے ہیں؟ کتنے لوگ تو فلم کے تھیٹر میں دوست بن گئے، کیونکہ یہ بھی آتے تھے فلم کو، وہ بھی آتے تھے، تو جو جہاں جائے گا، نماز کو گئے تو نماز کے ساتھی بنیں گے، تو جس ماحول میں رہو گے، جو کام کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جن اور انس، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا بات بتانے کے لیے کہ سچی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تو نے بھیجا ہی نہیں تھا، تو نے نہ کوئی کتاب بھیجی نہ تو کوئی رسول بھیجا، آج پکڑ کے ہم کو جو ہے تو دوزخ میں ڈال رہا ہے، تو لوگ کھڑے، تو اللہ کہے گا کہ تمہارے پاس نہیں آئی تھیں یہ تعلیم، ہے نا۔ اب کوئی آدمی پڑھے نہیں تو بات الگ ہے، قرآن تو آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ گئی، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا تھا کہ نہیں، قرآن دیکھتے تھے کہ نہیں، معلوم تھا نا اللہ کی کتاب ہے، پڑھے گیا تم نے، معلوم تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ پوچھا جائے گا ان سے کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھ کر سناتا میری آیت تمہارے سامنے، کیا کبھی قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتا اس دن کی ملاقات سے، قیامت کی ملاقات سے تم کو ڈراتا، کیا نہیں ڈرایا تھا کہ ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن سب فیصلہ ہونے والا ہے؟ آج ایک آدمی ہے سمجھے بہت ظلم کر رہا ہے، کئی قتل کر دیا، کچھ کر دیا، لیکن اس کو پورا پروٹیکشن حاصل رہا راجنیتی کا، ہے نا، راج پاٹ کا، راجا کا بیٹا تھا سمجھے، وہ سب رہا، اور آخری میں مر گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک آدمی بیچارہ نیکی میں تھا، جھوپڑی میں تھا، بہت کم میں کھاتا تھا، ظلم ہی ظلم اس پہ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب ایک 6 سال کی بچی کو لوگوں نے مار کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، اب اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب یہاں کی عدالت کیا انصاف کرے گی؟ زیادہ زیادہ کہے گی اس کو 10 سال کی سزا دو، اب جیسا بلقیس بانو کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کیا وہ ظالم مگر آخرت میں چھوٹیں گے کیا؟ یہاں کتنے بھی چھوڑ دے، یہاں کی حکومت چھوڑ دے، یہاں کی جیل چھوڑ دے، اللہ کے پاس چھوٹ سکتا ہے کیا؟ تو وہ انصاف کا دن آنے والا ہے، تو کیا نہیں ڈرایا گیا تھا تم کو کہ ایک نہ ایک دن خدا کے سامنے تم سب کو حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہوگی؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے ہم خود اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا، ہم کو معلوم تھا ایک دن پرلے کا آنے والا ہے، ہم کو معلوم تھا ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، ایک دن سارے انصاف ہو جانے والے ہیں اور خدا بیٹھ کر انصاف کرنے والا ہے، وہ خود اپنے آپ پر گواہی دیں گے کیونکہ ہر ایک تک پیغام پہنچے گا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو جو ہے نا دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، انہوں نے سوچا مزہ کرو، مزہ ہے نا، آج کیا ہے، ایک غریب ہے اس کو لوٹ لو، آج ایسی ہوتا ہے، آج مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور تحریک اسلامی کو کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ ان کو بچانا ہے۔ آج کتنی عورتوں کی عزتیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے مال داؤں پہ لگے ہیں، گنڈے آ رہے برابر ان سے وصول کر کے چلے جا رہے، لاؤ اتنا پیسہ دے دو ہم، ہے نا، تم بورڈ ایسا لگاؤ، اگر تم ایسا نہیں لگائے تو ہم تمہارے کو ایسا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ ہماری بات مانو،
زور زبردستی چل رہی. تو اب کون حق پرست ہیں کہ ان کو یہ ظلم سے جو ہے بچا سکیں؟ تو دنیا کی زندگی لوٹ مار، آج کھا لو، کون دیکھنے والا ہے؟ گورنمنٹ کی زمین تھی قبضہ کر لو، ہے نا، اس کے خزانے کو لوٹ لو، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رہا. وہ شہیدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے، وہ اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ جو ہے نا انکار کرنے والوں میں سے تھے. وہ خود کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم تک نہیں آیا تھا مگر ہم نے انکار کر دیا. قرآن ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے پڑھنے سے انکار کر دیا. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ہم نے حدیث کو دیکھا ہی نہیں کری، ہے نا، ہم نے یہ تو کم ہے. اصل ہے کافروں کی طرف مگر یہ کہ جو مان ہی نہیں رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ رسول مان رہے، نہ اللہ کی کتاب کو کتاب مان رہے. یہ اشارہ ان کی طرف ہے. ہم اپنی طرف بھی دیکھ سکتے کہ ہمارا یہ چیزیں بھی تو کہیں انکار میں نہیں آ رہی ہیں. تو کہا گیا کہ وہ انکار کرتے تھے، وہ خود کہیں گے کہ ہم انکار کرتے تھے، سمجھ کر انکار کرتے تھے، دیکھ کر انکار کرتے تھے. ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور اس طرح تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ختم کر دے. اللہ ایسا نہیں کہ چپ جو ہے عذاب آ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ جو پیغمبر کا کام تھا وہ ہمارے حوالے کیا گیا تھا، یہ قرآن کو سارے لوگوں کو پہنچانے کا ہماری ذمہ دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو یہاں قائم کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی. اب یہ نہیں کیا، اب مار پڑ رہی ہے. اب مار پڑ رہی ہے تو بول رہی ہے کیوں مار پڑ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ ظلم نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ. ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم سب اچھا کرو اور تم پہ وہ ظلم کرے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے اہل، اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان کو معلوم ہی نہیں ہو کہ سچائی کیا ہے، کام کیا کرنا تھا، کچھ بھی نہیں معلوم. ان کو سب معلوم تھا کام کرنا ہے، ان کو سب معلوم تھا برادران وطن سے ملنا ہے، ان کو سب معلوم تھا مسجدوں کے اندر نظام قائم کرنا ہے نا، پوری پالیسی پروگرام بنی ہوئی تھی. مگر انہوں نے کیا کیا؟ غافل رہے. تو جو غافل ہیں، اچھا اب جو بیچارے برادران وطن ہیں ان کو کیا معلوم اللہ ہے؟ ان کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کو معلوم ہے اللہ کی کتاب ہے، کتاب میں کیا ہے. غافل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ان پہ کرے گا جو مان کے پھر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک عمل کرنے والے کے لیے درجہ ہے، ہر ایک کا درجہ الگ ہے. جو زیادہ دین کا کام کرے گا، جو اللہ کے لیے مر مٹے گا، وہ اس کے لیے بڑا درجہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں ہے. مگر یہ کس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ مکہ کے لوگوں، مشرکین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ غور کرو، تمہارے درمیان اللہ کے رسول آ چکے ہیں، تمہارے درمیان کتاب آ چکی ہیں، ساری چیزیں تمہارے سامنے واضح کی جا رہی ہیں. فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو جو ہے بے نیاز ہے، اس کو غرض نہیں ہے. تم سب مل کے بھی سمجھو پوری دنیا کے لوگ دن رات عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو جاری و ساری کر دیے، تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہوگی کیا؟ ایک بال برابر تو بھی بڑھوتری ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. اللہ بے نیاز ہے، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر. اچھا سب نے مل کے انکار کر دیا، بولے ایک بھی مسلمان ہونے کا نہیں، اب سب جو ہے پورے کافر، اللہ کو ماننے کا نہیں، تو اللہ کی طاقت میں کوئی بال برابر کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ بڑا بے نیاز ہے، تمہارا فائدہ ہے کرنے میں، پڑھنے میں تمہارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا. اور یہ بات بتائی ذو الرحمہ، اور وہ رحمت والا ہیں. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اور وہ تم کو ہٹا سکتا ہے اور تمہاری جگہ کوئی دوسری مخلوق آ سکتا ہے. انسان کو ہٹا کے دوسری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ لے، یا ان انسانوں کو ہٹا کے کہا کہ جیسے تمہارے باپ دادا تھے پہلے، دوسرے لوگ تھے، ان کی جگہ پہ اس نے آج تم کو موقع دیا ہے، تو تم کو بھی ہٹائے گا، پھر کسی اور کو موقع دیتا. ما یشاء من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تم کو اٹھایا، ذریت بنا کر دوسرے لوگوں کی اولاد بنا کر تم کو پیدا کیا، وہ اللہ کے پاس سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب اس کے بعد فرمایا گیا انما توعدون لات، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا وہ آ کر ہی رہنا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم جو ہے نا اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم روک نہیں سکتے قیامت کو، وہ قیامت تو آ کر ہی رہنے والی ہے.
تو اس کی تیاری کے لیے تم سوچو، غور کرو کہ کس نبی کا انکار تم کر رہے ہو، کس قرآن کا انکار کر رہے ہو، کس آخرت کے دن کا تم انکار کر رہے ہو۔ اس طرح یہ مکہ کے لوگوں کو جو ہے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔